بعض لوگوں کا یہ اشکال ہے، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا کہتے ہیں قبر میں عذاب ہوتا ہے یا قبر میں نعمتیں ہوتی ہیں؟ تو جو لوگ جن کی قبر ہوتی ہیں یہ جو ڈوب کے مر گیا، جس کی لاش ملی نہیں، جو جل گیا، اس طرح کی مثالیں ہوتی ہیں نا، تو اس کو کہاں پر عذاب ہوگا؟ اس پر اس کو فرشتے سوال کیسے کریں گے؟ اس کا فتنہ کیسے ہوگا؟ یہ بعض لوگوں نے اس اشکال کی بنیاد پر عذاب قبر کا انکار بھی کیا، عذاب قبر کا یا سوالات کا قبر میں ان چیزوں کا انکار بھی کیا۔ تو یہ بات درست نہیں، اصل بات یہ ہے کہ برزخ یہ برحق ہے۔ جس بندے کی قبر بنا دی گئی یا جس بندے کی قبر نہیں بنائی گئی، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ معاملہ کر لینا جیسے اللہ چاہیں گے۔ ایک بندہ ڈوب کے مر گیا تو اسے سوالات ہونے ہی ہونے، اس کی قبر نہیں بنی گئی تو برزخی زندگی ایسی اس کا شعور ہی میں نہیں۔ کیا آپ نے کبھی کوئی قبر کھول کے دیکھی ہو تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی عذاب کے اثرات آئے ہوئے ہیں، یا جو ہے نا وہ جو لاش ہے اس کے اوپر کوئی مار پیٹ کے نشانات تو نہیں ہوتا عام طور پہ؟ بلکہ اس سے بھی یعنی علماء اس کی مثال دیتے ہیں خواب سے، کہ انسان جب سوتا ہے دنیا میں، خواب میں اتنے بھیانک مناظر دیکھتا ہے، اتنی تکلیف سہتا ہے، اٹھتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ کے سامنے کی ایک چیز اور آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے، اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، تو آپ صرف اس وجہ سے انکار کرتے ہو کہ فلاں کی قبر نہیں بنی تھی تو اس کو عذاب کیسے ہوگا، اسے سوالات کیسے ہوں گے؟ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ جس نعمت کا یا جس عذاب کا مستحق ہوگا تو اس کو پہنچ جائے گا، خواہ اس کی قبر بنائی گئی ہے خواہ اس کی قبر نہیں بنائی گئی۔